سورہ کوثر کا اصل پیغام رزق میں برکت، عزت میں اضافہ اور روحانی سکون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت ہی مختصر لیکن عظیم عالیشان سورت کو کوثر کے فضائل، اس کے روحانی پیغام اور اس سے متعلقہ ایک نیک عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت سے لوگ سورہ کوثر کو صرف 3 آیت پر مشتمل ایک چھوٹی سورت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خیر و برکت خوشخبری عطا فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ناظرین، کوثر کا مطلب صرف جنت کی ایک نہر نہیں، بلکہ کثرت خیر، بے شمار عزت، برکت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام نے اس سورت کو امید کا شکر اور اللہ پر بھروسے کی سورت قرار دیا۔ جب انسان رزق کی تنگی، کاروبار مشکلات، بے برکتی یا دلوں کی پریشانیاں کا شکار ہوتا ہے تو اس سے سب سے پہلے اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت، نماز کی پابندی، درود پاک کی کثرت اور استغفار کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اخلاص کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا مانگتا ہے، اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے اور وہ شکر گزاری کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ سورہ کوثر ایک نیک عمل ہے۔ فجر یا عشاء کے بعد باوضو حالت میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے حلال رزق، برکت، عزت اور آسانیوں کی دعا کریں۔ یہ عمل کسی جادوئی یا فوری دولت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک روحانی عبادت ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس سے خیر و برکت کی دعا مانگنا ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعلیمات۔ عبد القادر جیلانی نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ رزق میں برکت صرف وظائف سے نہیں، بلکہ تقوی، سچائی، حلال کمائی، والدین کی خدمت، حقوق العباد کی ادائیگی سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے صبر، استقامت اور نیک اعمال ضروری ہیں۔ رزق میں برکت کا اہم سبب 5 وقت کی نماز کی پابندی، والدین کا احترام، سچ بولنا اور دھوکہ نہ دینا، حلال روزی کمانا، کثرت سے استغفار کرنا، صدقہ خیرات کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا۔ یاد رکھیں، رزق صرف مال کا نام نہیں، صحت، سکون، نیک اولاد، عزت، محبت، علم اور وقت میں برکت بھی رزق کی مختلف شکلیں ہیں۔ سورہ کوثر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، اس لیے شکر گزاری اختیار کریں، نماز کی پابندی کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ روزانہ محبت اور اخلاص کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کو اپنا معمول بنا لیں اور رزق حلال کے لیے محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت اور سکون اثر پیدا ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔